السلام علیکم ناظرین کرام، کرلس عثمان سیزن 4 میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، پہلے ہی ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہمیں قسطنطنیہ کے شہر کا ایک منظر سامنے آتا ہے جہاں پر شہنشاہ اندریانیکوس نے ایک موت کا کنواں بنایا ہوتا ہے اور شہر کے تمام لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں اس میدان کے اندر کچھ خطرناک کمانڈرز کی انٹری ہوتی ہے۔ وہ تمام خطرناک کمانڈر لڑنے کے لیے بےتاب تھے اور وہ چیخ چیخ کر لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اسی دوران چاروں اطراف لوگ بھی جمع تھے اور وہ سب یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے تیار تھے۔ ناظرین کرام، اتنے میں اچانک ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں میں ہمیں عثمان صاحب نظر آتے ہیں جس نے اپنا بیس بدلا ہوتا ہے، اور تھوڑی ہی دیر بعد ہمیں عثمان صاحب کے دیگر سپاہی بھی نظر آتے ہیں اور عثمان صاحب کے تمام سپاہیوں نے بھی اپنا بیس بدلا ہوتا ہے تاکہ لوگ انہیں پہچان نہ سکے۔ اتنے میں اچانک میدان میں مسلمان قیدیوں کو لایا جاتا ہے جس میں عثمان صاحب کا خاص سپاہی ترہان سپاہی بھی شامل تھا۔ ان قیدیوں کے ساتھ کونور تھا جو فی الحال ایک صلیبی کمانڈر کے بیس میں تھا اور وہ عثمان صاحب کے لیے جاسوس کے طور پر کام کر رہا تھا۔ کونور مسلمان قیدیوں کو لے کر میدان کے بیچ میں پہنچ جاتا ہے تاکہ وہ خطرناک کمانڈر ان قیدیوں سے لڑ کر ان سب کو ختم کر سکے، اور ارد گرد جمع تمام بازنطین لوگ یہ تماشا دیکھنے کے لیے بہت بےتاب تھے کہ جلد ہی یہ مقابلہ شروع ہو جائے اور وہ خطرناک کمانڈرز ان مسلمان قیدیوں کا خاتمہ کر دے۔ اس کے بعد کونور کے حکم پر صلیبی سپاہی مسلمان قیدیوں کے ہاتھ کھول دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کونور تمام لوگوں سے بلند آواز میں کہتا ہے، مقدس روم کے لوگوں، عظیم شہنشاہ اندریانیکوس کے کھیل کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ یہ سن کر سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور پرجوشی میں بہت آوازیں لگاتے ہیں۔ کونور مزید کہہ رہا تھا، جنگجوؤں میں سب سے عظیم وہ مارنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں جن کی ڈال کو ہزاروں بار آزمایا گیا ہے، اور جو غلام بن کر پیدا ہوئے یہ غلام اب اپنی آزادی کے لیے لڑیں گے۔ اس کے بعد کونور اپنے صلیبی سپاہیوں کو حکم دیتا ہے اور وہ صلیبی سپاہی ان مسلمان قیدیوں کے سامنے تلواریں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تلواریں اٹھا کر ان خطرناک کمانڈر سے لڑ سکے۔ اس کے بعد میدان میں ایک بلند آواز بجائی جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ شہنشاہ اندریانیکوس بھی اپنی تخت کی طرف آتے ہیں۔ تمام لوگ اپنے شہنشاہ کا بہت پرستار استقبال کرتے ہیں۔ اس کے بعد شہنشاہ اندریانیکوس اپنے لوگوں سے کہتا ہے، جو کھیل ختم کر دیے گئے تھے وہ واپس آ گئے ہیں، کیونکہ روم کو جنگ کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں، روم کی طاقت بھی واپس آ جائے گی، بالکل اس ختم شدہ کھیل کی طرح۔ یہ سن کر تمام لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور سب لوگ شہنشاہ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد شہنشاہ اندریانیکوس اپنے تخت کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تاکہ وہ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر یہ موت کا تماشا دیکھ سکے۔ اس کے بعد شہنشاہ کے حکم پر جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے اور مسلمان قیدی اپنی تلواریں اٹھا کر ان خطرناک کمانڈر سے لڑنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب بہت غصہ تھے اور وہ اپنے آپ سے کہتے ہیں، شہنشاہ، تم اپنے لوگوں کے تفریح کے لیے معصوم جانوں کا خون بہا رہے ہو۔ اس کے بعد لڑائی کا آغاز ہو جاتا ہے اور وہ تمام خطرناک کمانڈر بہت بہادری سے لڑ رہے تھے اور مسلسل مسلمان قیدیوں کا خاتمہ کر رہے تھے۔ اپنے کمانڈروں کی طاقت دیکھ کر شہنشاہ اندریانیکوس اور اس کے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اتنے میں عثمان صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کمانڈر اپنے سپاہیوں کے ساتھ اندر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب کہتا ہے، دیکھو غدار اندر چلا گیا ہے۔ اسی دوران ان لوگوں کے اندر وائکنگز کا سربراہ اولف اور اس کی بیوی فرک بھی موجود تھی اور ان سب نے بھی اپنا بیس بدلا ہوا تھا۔ ادھر لڑائی مسلسل جاری تھی۔ جیسے ہی عثمان صاحب دیکھتے ہیں کہ ان کے مسلمان قیدی پسپا ہو رہے ہیں تو عثمان صاحب اور بوران سپاہی اس میدان کے اندر کود پڑتے ہیں اور ان خطرناک کمانڈر سے لڑنے لگتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ایک دن کے پہلے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر ہمیں اینی شہر دکھایا جاتا ہے۔ کائی کے لوگ اب قبیلے سے ہجرت کر کے اینی شہر میں آباد ہو چکے تھے۔ ہمیں عثمان صاحب کے کمرے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر عثمان صاحب سلطان کا لباس پہن رہے تھے۔ ناظرین کرام، یہ منظر بہت ہی دلچسپ اور حسین منظر ہوتا ہے جہاں پر اس کے بعد ہمیں عثمان صاحب سلطان کے روپ میں نظر آئیں گے اور اس کے بعد عثمان صاحب سلطان کے لباس میں ملبوس ہو جاتے ہیں۔ ادھر نیچے اینی شہر میں ہر طرف خوشی کا سما ہوتا ہے اور سب لوگ تیاریوں میں لگے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب کی بیٹی فاطمہ بھی بہت خوش تھی اور وہ بھاگ کر اپنے نانا شیخ ادیابالی کے پاس آتی ہے اور اپنے شیخ کا ہاتھ چومتی ہے۔ اس کے بعد حویلی کے صحن میں تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور عثمان صاحب کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد عثمان صاحب سلطان کے لباس میں ملبوس اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے اتر آتے ہیں اور تمام لوگ عثمان صاحب کا بھرپور استقبال کرتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب آ کر تمام لوگوں کو سلام کہتے ہیں۔ عثمان صاحب مزید کہتے ہیں، ہمارے رب اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ ہم اس دن کو دیکھنے کے لیے زندہ ہیں۔ ہم آج پہلا دیوان قائم کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ نعمتیں اللہ کی طرف سے آتی ہے لوگوں، اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے قابل بنیں۔ اس کے بعد ایک سپاہی چل کر ایک بکری کو لا کر عثمان صاحب کے سامنے پیش کرتے ہیں
تاکہ عثمان صاحب اپنے مبارک ہاتھوں سے اس بکرے کی قربانی کر سکے اور اس نئی سلطنت کا آغاز ہو سکے۔ شیخ ہادی علی عثمان صاحب سے فرماتے ہیں، اللہ آپ کے لیے اس راستے پر چلنا آسان کرے، یہ آپ کو اللہ کے قریب کر دے۔ عثمان صاحب ہمارے ان جنگجوؤں کو بہادر بنائے جو اسلام کی خدمت کرتے ہیں، اور اللہ اس جانور کو قبول کرے جو تم اس کے نام پر وقف کر رہے ہو، جیسے اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈا بدل دیا تھا۔ اس پر سب آمین کہتے ہیں، اور اس کے بعد عثمان صاحب ایک چھری لے کر اپنے ہاتھوں سے اس بکرے کی قربانی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہے اور نئی سلطنت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عینی شہر کے ڈول بجنے لگتے ہیں۔ دو نئے سردار اپنے سپاہیوں کے ساتھ عینی شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ایک کا نام اوکتم بے اور دوسرے کا نام بیندار بے ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ دونوں سردار بہت مضبوط سردار ہوتے ہیں، اور یہ دونوں اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر عثمان صاحب کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ وہ عثمان صاحب کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جہاد لڑ سکے۔ عینی شہر کے تمام باشندے اپنے دو نئے سرداران کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں نئے سرداران اپنے گھوڑوں سے اترتے ہیں اور عینی شہر کے ارد گرد دیکھنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ سب پہلی بار مسلمانوں کو ایک شہر میں دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کا کوئی شہر نہیں تھا اور وہ سب قبیلے میں رہتے تھے۔ بیندار بے اوکتم بے سے کہتا ہے، اپنے ہی قبیلے کا آدمی عثمان اب اتنے بڑے شہر کا مالک ہے۔ اوکتم بے کہتا ہے، ماشاءاللہ بیندار صاحب، مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ بیندار صاحب بھی کہتا ہے، میں خوش ہوں کہ ہم اس کی ترقی سے فائدہ اٹھائیں گے اور ہم اور بھی اس سے خوش ہوں گے۔ بہرحال حمایت کرنے کے لیے صرف عثمان صاحب ہے، عثمان صاحب کو جو بھی دیں گے آپ مزید واپس حاصل کریں گے۔ اوکتم بے کہتا ہے، ہم ہمیشہ اس کے لیے موجود رہیں گے۔ بیندار صاحب کہتا ہے، بالکل اوکتم بے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب تک ہم اس کے ساتھ ہیں ہمیں انعام دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ سب آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب کے کمرے کا منظر سامنے آتا ہے، جہاں پر عثمان صاحب شکرانے کے نوافل ادا کر رہے تھے۔ نماز ادا کرنے کے بعد عثمان صاحب دعا کرتے ہیں، اے پوری دنیا کے حکمران اور پوری دنیا کے مالک اللہ، سب کچھ تو دیتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ تیرے بہت احسانات ہے اللہ۔ اے میرے رب، مجھے ان زمینوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما جہاں تو نے مجھے حاکم مقرر کیا ہے، مجھے ذلیل نہ ہونے دینا میرے رب، مجھے اجازت دے کہ میں ان زمینوں کو اسلام کے حسن سے صالح بنا دوں۔ قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو خوشی سے دیکھنا نصیب فرما۔ اس کے بعد عثمان صاحب دعا ختم کرتے ہیں اور دوبارہ سلطان کے لباس میں ملبوس ہو کر مرکزی کمرے کی طرف چل پڑتے ہیں، جہاں پر عثمان صاحب نے تمام سرداران کو جمع کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد عثمان صاحب مرکزی کمرے کے اندر آ کر تخت پر بیٹھ جاتے ہیں اور سب کو سلام کرتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، سرداران، اب سے نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو احکامات بھی نئے ہوں گے، عظیم اللہ کے 99 ناموں کے ساتھ جو ہمیں فتح سے نوازتا ہے۔ اس کے بعد عثمان صاحب اختیمور بے سے پوچھتے ہیں، مجھے صورتحال کی اطلاع دیں۔ اختیمور بے کہتا ہے، خانہ بدوش ہجوم میں آ رہے ہیں میرے حضور، ہم ان سب کو رکھ رہے ہیں۔ ترگت بے بھی کہتا ہے، اگر ہمارے خانہ بدوش بھائی اسی شرح پر آتے رہے تو جنگ کے وقت ہمیں کافی گھوڑے نہیں مل پائیں گے۔ یہ سن کر عثمان صاحب بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، ماشاءاللہ، وہ برکتیں لے کر آ رہے ہیں۔ لوہار بھی آس پاس آباد تھے۔ بیندار صاحب، مجھے بتائیے کیا صورتحال ہے؟ بیندار صاحب جواباً کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے عثمان صاحب، تلواروں کے ڈھیر لگ رہے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب پوچھتے ہیں، اور کارا آج کا کیا ہوگا؟ اوکتم صاحب، مجھے صورتحال کے بارے میں بتائے۔ اوکتم بے جواباً کہتے ہیں، ابھی کے لیے ٹھیک ہے میرے حضور، لوگ جو کچھ اگاتے ہیں وہ اپنے لیے بمشکل کافی ہوتا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، کاراچ ایک اہم جگہ ہے اوکتم صاحب، اس کی سرحد کافروں کے ساتھ ملتی ہے اور مارمارا کے نزدیک اس کی ایک اہم حیثیت ہے۔ اوکتم صاحب پوچھتے ہیں، مارمارا کی کیا اہمیت ہے میرے حضور؟ عثمان صاحب جواباً کہتے ہیں، فتح کا دروازہ مارمارا ہے، قسطنطنیہ اس وقت مشکل حالات میں ہے، اس سے پہلے کہ وہ خود کو اکٹھا کرے ہمیں نئی فتوحات حاصل کرنی ہوگی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد قسطنطنیہ کا منظر سامنے آتا ہے، جہاں پر ایک کمانڈر آ کر شہنشاہ سے کہتا ہے، عثمان باز نہیں آئے گا، وہ نہیں رکے گا شہنشاہ، شاید وہ اب جنگ کی تیاری کر رہا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ حرکت کرے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلے کہ اس کمانڈر کا نام کانتا کزینوس ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک کمانڈر ہوتا ہے اور یہ بعد میں چل کر روم کا شہنشاہ بھی بن جائے گا۔ کانتا کزینوس کی باتیں سن کر شہنشاہ اندریانیکوس کہتا ہے، یہ ناممکن ہے کمانڈر، میں ابھی عثمان کے ساتھ سمجھوتا کروں گا کانتا کزینوس۔ کانتا کزینوس کہتا ہے، روم پر خوف کے ساتھ حکومت نہیں کی جا سکتی، پوپ ہماری مدد کے لیے تیار ہے، اگر ہم چاہے تو صلیبی جنگ بنا سکتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو کچل سکتے ہیں۔
शहनशाह कहता है, सिर्फ बेवकूफ भूल जाते हैं कि क्या हुआ था कांताकुजेनोस। क्या तुम मुझसे इन पोप पर भरोसा करने की तवक्को कर रहे हो? वो दुश्मन से कैसे बेहतर है? कांताकुजेनोस कहता है, बहादुर बनिए शहनशाह। क्या आप कैथोलिक से चुप कर तुर्कों के साथ समझौता करने जा रहे हैं? अगर हम वहां नहीं गए तो वो यहाँ आएंगे। ये सुनकर शहनशाह बहुत गुस्से होता है और कहता है, बहुत हो गया कांताकुजेनोस। क्या तुम शहनशाह की हिम्मत पर सवाल उठा रहे हो? बस तुम अपनी हद में रहो कांताकुजेनोस। ये सुनकर कांताकुजेनोस कहता है, अगर मैं जहन्नम वालों से लड़ना चाहता हूँ तो इस जंग को जन्नत नहीं कह सकता। मैं इनको तबाह करना चाहता हूँ शहनशाह, इससे पहले कि वो हमारे दरवाजे पर आए। मैं हमेशा आपके पीछे रहूंगा। इसके बाद कांताकुजेनोस वहां से चला जाता है। इधर उस्मान साहब अपने तमाम सरदारान से कहते हैं, अगर उन्होंने देखा कि हमारे पास ताकत है फिर वो सब मिलकर हम पर हमला करेंगे, इसलिए हम उनके खिलाफ पत्थरों से बनी दीवारें बनाएंगे। अब जो फराइज मैं देने जा रहा हूँ इन पत्थरों से बनी दीवारें होंगी। इसके बाद उस्मान साहब अपने बड़े बेटे उरहान गाजी से कहते हैं, उरहान साहब, ये वक्त है कि आप अपने इल्म को तजर्बे के साथ पर रखें। खराजायसार किला अब आपकी हुक्मरानी में है और आप एक अच्छे सरदार बनना। ये सुनकर उरहान बहुत खुश होता है और कहता है, जैसे आपका हुक्म मेरे हुजूर। फिर इसके बाद उस्मान साहब अपने दूसरे बेटे से कहते हैं, अलाउद्दीन, आप दुर्सन फकी के साथ अपनी तालीम जारी रखेंगे। अलाउद्दीन कहता है, जैसे आप मुनासिब समझिए मेरे हुजूर। लेकिन इसी दौरान अलाउद्दीन थोड़ा परेशान लग रहा था क्योंकि उसके बड़े भाई को कराजायसार किला मिल चुका था और उस्मान साहब ने उसे कहीं का हुक्मरान नहीं बनाया। फिर इसके बाद उस्मान साहब अख्तैमूर से कहते हैं, और एनी शहर के सिपाहियों की जिम्मेदारी आपकी है अख्तैमूर। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, सरदारान, हम एनी शहर में एक अजीम बाजार कायम करेंगे। आस पास से ताजर आएंगे, बैरून मुल्क से भी लोग आएंगे, इसलिए हम सबको बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसी दौरान बेंदार साहब पूछते हैं, तुर्कमान को तिजारत की जरूरत है मेरे हुजूर, तो हम अपना सामान बेच सकते हैं। इसके बाद बेंदार साहब हुक्म देते हैं तो उनके सिपाही दो बड़े संदूक को लाते हैं जिसके अंदर ढेर सारा सोना पड़ा हुआ था। बेंदार बे कह रहा था, ये वो सोना है जो हमें जंग से मिला है उस्मान साहब। उस्मान बे कहता है, ये सरदारान का दीवान है, ये रियासत का खजाना नहीं, ये सब गरीबों को दे दो। ये सुनकर तमाम सरदारान बहुत हैरान हो जाते हैं। बेंदार बे कहता है, हमारी जमीनों में कोई जरूरतमंद नहीं बचा, आपकी बदौलत सब पेट भरकर सोते हैं उस्मान साहब। मैंने आपके नाम पर सोने से भरे संदूक दे दिए हैं, बस यही हमारे पास बचा है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, फिर उसे खाराज को दे दे। अख्तिम साहब ने कहा कि उन्हें सोने की जरूरत है। बेंदार बे कहता है, आपका हर लफ्ज फरमान है मेरे हुजूर, हमें देने का कहे तो हम देंगे, हमें फतह के बारे में बताइए और हम आपके पीछे खड़े होंगे। उस्मान साहब कहते हैं, मशरिक में मंगोल और मगरिब में रोम, वो दोनों तरफ से हमारे खिलाफ आ रहे हैं। अगर हम इनके दरमियान एक दरख्त की तरह मजबूत नहीं खड़े रहते तो फिर हम इस मलबे तले दब जाएंगे। न हमारी तादाद कम न दुश्मन की बड़ी तादाद आपको डराती है। ये बड़े दफ की तरह बढ़ता है सरदारान, और दिन ब दिन बढ़ता है। गरीब लोग इसके साये में आराम करते हैं। ऐसे लोग होंगे जो उसे काटने की कोशिश करेंगे। अगर हम उसके साये तले मुत्तहिद होकर दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद नहीं खड़े होते फिर जालिमों का साया हम पर पड़ेगा। सरदारान मुनाफा के बारे में फिक्रमंद है। तख्त की लड़ाई अब भी सरहदों से आगे जारी है। सिर्फ हम गरीब अवाम के साथ खड़े हैं। हम जानते हैं कि हम अकेले हैं सरदारान, लेकिन ये तनाई ही हमें मुत्तहिद करने वाली है। ये हमें मगरिब को हासिल करने में मदद देगा सरदारान। हम इसके ख्वाब के साथ मुत्तहिद रहेंगे और हम सब आगे बढ़ेंगे। इंसाफ दिलाने वाले हम हैं सरदारान, बेकार बैठना हमें जेब नहीं देता। सरदारान, अगर हम रुक गए फिर हम पीछे रह जाएंगे। जब तक हम सांस ले रहे हैं हम काफिरों के खिलाफ खड़े होंगे। जब तक हम सांस लेंगे हम हर बुराई का गला घोंटेंगे, जहां तक कि इस्लाम की रोशनी दुनिया के तमाम ममालिक में पहुंच जाए। इस पर सब सरदारान कहते हैं, बिल्कुल मेरे हुजूर। इतने में अचानक दरवाजा खुलता है और सामसा सिपाही अंदर आते हैं। इसके बाद सामसा सिपाही उस्मान साहब के करीब आते हैं और उस्मान साहब के हवाले एक खुफिया खत रखते हैं। उस्मान साहब उस खुफिया खत को खोलकर पढ़ने लगते हैं। ये देखकर तमाम सरदारान बहुत हैरान थे। और इस तरह यहाँ पर आज के एपिसोड का हो जाता है अख्तिताम। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
السلام علیکم ناظرین کرام، کرلس عثمان سیزن 4 میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، پہلے ہی ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہمیں قسطنطنیہ کے شہر کا ایک منظر سامنے آتا ہے جہاں پر شہنشاہ اندریانیکوس نے ایک موت کا کنواں بنایا ہوتا ہے اور شہر کے تمام لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں اس میدان کے اندر کچھ خطرناک کمانڈرز کی انٹری ہوتی ہے۔ وہ تمام خطرناک کمانڈر لڑنے کے لیے بےتاب تھے اور وہ چیخ چیخ کر لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اسی دوران چاروں اطراف لوگ بھی جمع تھے اور وہ سب یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے تیار تھے۔ ناظرین کرام، اتنے میں اچانک ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں میں ہمیں عثمان صاحب نظر آتے ہیں جس نے اپنا بیس بدلا ہوتا ہے، اور تھوڑی ہی دیر بعد ہمیں عثمان صاحب کے دیگر سپاہی بھی نظر آتے ہیں اور عثمان صاحب کے تمام سپاہیوں نے بھی اپنا بیس بدلا ہوتا ہے تاکہ لوگ انہیں پہچان نہ سکے۔ اتنے میں اچانک میدان میں مسلمان قیدیوں کو لایا جاتا ہے جس میں عثمان صاحب کا خاص سپاہی ترحان سپاہی بھی شامل تھا۔ ان قیدیوں کے ساتھ کونور تھا جو فی الحال ایک صلیبی کمانڈر کے بیس میں تھا اور وہ عثمان صاحب کے لیے جاسوس کے طور پر کام کر رہا تھا۔ کونور مسلمان قیدیوں کو لے کر میدان کے بیچ میں پہنچ جاتا ہے تاکہ وہ خطرناک کمانڈر ان قیدیوں سے لڑ کر ان سب کو ختم کر سکے۔ اور ارد گرد جمع تمام بازنطین لوگ یہ تماشا دیکھنے کے لیے بہت بےتاب تھے کہ جلد ہی یہ مقابلہ شروع ہو جائے اور وہ خطرناک کمانڈرز ان مسلمان قیدیوں کا خاتمہ کر دے۔ اس کے بعد کونور کے حکم پر صلیبی سپاہی مسلمان قیدیوں کے ہاتھ کھول دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کونور تمام لوگوں سے بلند آواز میں کہتا ہے، مقدس روم کے لوگوں، عظیم شہنشاہ اندریانیکوس کے کیل کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ یہ سن کر سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور پرجوشی میں بہت آوازیں لگاتے ہیں۔ کونور مزید کہہ رہا تھا، جنگجوؤں میں سب سے عظیم وہ مارنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ جن کی ڈال کو ہزاروں بار آزمایا گیا ہے۔
اور جو غلام بن کر پیدا ہوئے یہ غلام اب اپنی آزادی کے لیے لڑیں گے۔ اس کے بعد کونور اپنے صلیبی سپاہیوں کو حکم دیتا ہے اور وہ صلیبی سپاہی ان مسلمان قیدیوں کے سامنے تلواریں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تلواریں اٹھا کر ان خطرناک کمانڈر سے لڑ سکے۔ اس کے بعد میدان میں ایک بلند آواز بجائی جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ شہنشاہ اندریاکوس بھی اپنی تخت کی طرف آتے ہیں۔ تمام لوگ اپنے شہنشاہ کا بہت پرستار استقبال کرتے ہیں۔ اس کے بعد شہنشاہ اندرینکوس اپنے لوگوں سے کہتا ہے جو کھیل ختم کر دیے گئے تھے وہ واپس آ گئے ہیں، کیونکہ روم کو جنگ کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں، روم کی طاقت بھی واپس آ جائے گی، بالکل اس ختم شدہ کھیل کی طرح۔ یہ سن کر تمام لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور سب لوگ شہنشاہ زندہ آباد کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد شہنشاہ اندریانیکوس اپنے تخت کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تاکہ وہ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر یہ موت کا تماشا دیکھ سکے۔ اس کے بعد شہنشاہ کے حکم پر جنگ کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ اور مسلمان قیدی اپنی تلواریں اٹھا کر ان خطرناک کمانڈر سے لڑنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب بہت غصہ تھے اور وہ اپنے آپ سے کہتے ہیں شہنشاہ تم اپنے لوگوں کے تفریح کے لیے معصوم جانوں کا خون بہا رہے ہو۔ اس کے بعد لڑائی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور وہ تمام خطرناک کمانڈر بہت بہادری سے لڑ رہے تھے اور مسلسل مسلمان قیدیوں کا خاتمہ کر رہے تھے۔ اپنے کمانڈروں کی طاقت دیکھ کر شہنشاہ اندریانیکوس اور اس کے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اتنے میں عثمان صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کمانڈر اپنے سپاہیوں کے ساتھ اندر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب کہتا ہے دیکھو غدار اندر چلا گیا ہے۔ اسی دوران ان لوگوں کے اندر وائکنگز کا سربراہ اولف اور اس کی بیوی فرگ بھی موجود تھی اور ان سب نے بھی اپنا بیس بدلا ہوا تھا۔ ادھر لڑائی مسلسل جاری تھی۔ جیسے ہی عثمان صاحب دیکھتے ہیں کہ ان کے مسلمان قیدی پسپا ہو رہے ہیں تو عثمان صاحب اور بوران سپاہی اس میدان کے اندر کود پڑتے ہیں اور ان خطرناک کمانڈر سے لڑنے لگتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ایک دن کے پہلے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر ہمیں اینی شہر دکھایا جاتا ہے۔ کائی کے لوگ اب قبیلے سے ہجرت کر کے اینی شہر میں آباد ہو چکے تھے۔ ہمیں عثمان صاحب کے کمرے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر عثمان صاحب کے سلطان کا لباس لہرا ہوا تھا۔
جہاں پر عثمان صاحب سلطان کا لباس پہن رہے تھے۔ ناظرین کرام، یہ منظر بہت ہی دلچسپ اور حسین منظر ہوتا ہے، جہاں پر اس کے بعد ہمیں عثمان صاحب سلطان کے روپ میں نظر آئیں گے، اور اس کے بعد عثمان صاحب سلطان کے لباس میں ملبوس ہو جاتے ہیں۔ ادھر نیچے عینی شہر میں ہر طرف خوشی کا سما ہوتا ہے اور سب لوگ تیاریوں میں لگے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب کی بیٹی فاطمہ بھی بہت خوش تھی اور وہ بھاگ کر اپنے نانا شیخ ادیبالی کے پاس آتی ہے اور اپنے شیخ کا ہاتھ چومتی ہے۔ اس کے بعد حویلی کے صحن میں تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور عثمان صاحب کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد عثمان صاحب سلطان کے لباس میں ملبوس اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے اتر آتے ہیں اور تمام لوگ عثمان صاحب کا بھرپور استقبال کرتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب آ کر تمام لوگوں کو سلام کہتے ہیں۔ عثمان صاحب مزید کہتے ہیں، ہمارے رب اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ ہم اس دن کو دیکھنے کے لیے زندہ ہیں۔ ہم آج پہلا دیوان قائم کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ نعمتیں اللہ کی طرف سے آتی ہے لوگوں، اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے قابل بنیں۔ اس کے بعد ایک سپاہی چل کر ایک بکری کو لا کر عثمان صاحب کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ عثمان صاحب اپنے مبارک ہاتھوں سے اس بکرے کی قربانی کر سکے اور اس نئی سلطنت کا آغاز ہو سکے۔ شیخ ادیبالی عثمان صاحب سے فرماتے ہیں، اللہ آپ کے لیے اس راستے پر چلنا آسان کرے، یہ آپ کو اللہ کے قریب کر دے۔ عثمان صاحب ہمارے ان جنگجوؤں کو بہادر بنائے جو اسلام کی خدمت کرتے ہیں، اور اللہ اس جانور کو قبول کرے جو تم اس کے نام پر وقف کر رہے ہو، جیسے اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈا بدل دیا تھا۔ اس پر سب آمین کہتے ہیں، اور اس کے بعد عثمان صاحب ایک چوری لے کر اپنے ہاتھوں سے اس بکرے کی قربانی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہے اور نئی سلطنت کا آغاز ہو جاتا ہے۔